خواتین و حضرات، ایک بے حس اور خود پرست یا خود پسند انسان جسے ہم نارسسسٹ بھی کہتے ہیں، جب وہ اپنے انجام کے قریب پہنچتا ہے تو اسے چند چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، تنہائی، یعنی اس کے کیے گئے تمام اعمال آخر میں اسے تنہائی کا تحفہ دیتے ہیں۔ اس کے تمام ساتھی، بچے، دوست سب اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک خود پرست اور بے حس انسان کے ساتھ یا اس کے آس پاس رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ لوگوں کو استعمال کیا ہوتا ہے، اور لوگ جو اس کے ہر طنز اور بے رخی کے باوجود اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہے ہوں، وہ اب اس سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کو جاننے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا۔ وہ اس کے خام خواہ کے غصے کے آگے لیٹنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنی زندگیوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے اس شخص کے سائے سے بھی کترانے لگتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ وہ اب مزید ایسے شخص کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے خود پرستوں اور خود پسندوں نے ان تمام لوگوں کو ایبیوز کیا ہوتا ہے، انہیں اپنے نخرے دکھائے ہوتے ہیں، انہیں گالیاں دی ہوتی ہیں، اور بعض حالات میں مارا پیٹا ہوتا ہے جو اس کی حالت بہتر بنانے پر توجہ دیتے رہے۔ یعنی وہ لوگ چاہے اس کی مالی حالت ہو یا اس کی ذہنی یا جسمانی صحت، اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس کے چاہنے والے تمام گالم گلوچ اور ذہنی اور جسمانی اذیت سے بچنے کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ خود پسند انسان ایک ایسا مانسٹر یا عفریت بن جاتا ہے جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، خاص طور پر اس کے بچے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اگر بچے کم عمر ہیں اور انہیں اس شخص کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بھی معلوم، یا انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نارسسزم کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی اس سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ان بچوں کے پاس بہت سے جواز پیدا ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس نارسسسٹ یا خود پسند انسان کی خود غرضی اور دی گئی تکلیفوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا، بھلے اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ اچھائیاں ہی کیوں نہ کی ہوں۔ تو ایسے شخص کی اولاد بھی اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ ایسا شخص اپنی ضرورتوں کے تحت ایک آدھ بچے کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور کچھ حد تک اس کے ساتھ اچھا برتاؤ یا بات چیت کرتا رہتا ہے، لیکن وہ بچہ بھی پنجرے میں بند ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ماضی اور حال سے واقف ہوتا ہے اور کسی بھی وقت اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ اچھا، خود پسند اور مطلبی انسان اپنی ایسی اولاد کے بارے میں اکثر رونے روتا رہتا ہے جو اسے چھوڑ جاتی ہے۔ اس سے اس شخص کو توجہ ملتی ہے، اور پھر وہ اپنے دوسرے بچوں کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انہیں رابطے میں رہنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے بچے اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جب پرندہ پنجرے سے نکل جاتا ہے تو پھر اسے اکثر واپس نہیں پکڑا جا سکتا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ نارسسسٹ بہت چالاکی سے اپنی زندگی میں ایک آدھ تعلق ایسا رکھتے ہیں جو ان کی آخری جائے پناہ ہوتی ہے۔ وہ کوئی خفیہ تعلق ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے جس کے بارے میں انہیں امید ہوتی ہے کہ وہ اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ رہے گا۔ نارسسسٹ ایسے لوگوں کو خریدنا پسند کرتا ہے جو صرف پیسوں کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ اگر نارسسسٹ امیر ہے تو وہ یہ سب کچھ کرے گا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے دوست اور اپنے خفیہ تعلقات کو ہی استعمال کرتا رہے گا۔ لیکن نارسسسٹ کی طبیعت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں، کچھ لوگ پیسے اور جائیداد وغیرہ کے چکر میں اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود پسند انسان کو ہر وقت ایک ملازم چاہیے جو اس کے گھر کو صاف رکھے، اسے کھلا پلا سکے، اور اگر وہ بیمار ہے تو اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جائے، اس کی بنیادی ضروریات پوری کرتا رہے۔ لیکن نارسسسٹ جب پیسے کے بل پہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو ان سے اس شخص کو وہ جذباتی ایندھن نہیں ملتا جس کی فراوانی کے وہ عادی تھے۔ اسے وہ سپلائی نہیں ملتی جو روزانہ کی بنیاد پر اسے میسر تھی۔ اس لیے نارسسسٹ مزید چڑ جاتا ہے، اور ان لوگوں کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے جو کسی لالچ کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ تھے۔ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہ درست نہیں کہ نارسسسٹ یا خود پرست انسان پچھتاتا نہیں ہے، وہ بہت پچھتاتا ہے، اپنے تعلقات کی ناکامی پر بہت پچھتاتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ لوگ اس کے سحر سے باہر نہیں نکلیں گے، چاہے وہ کتنی بھی زیادتی کیوں نہ کر لے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ افسوس اور پچھتاوا اس کے حصے میں ضرور آتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے نفس کا فریب ساری زندگی لوگوں کو بھی فریب دینے میں کامیاب رہے گا،
اور اس سے محبت کرنے والے اس فریب کو آنکھوں سے لگائے ساری زندگی اپنی تذلیل کے باوجود اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک خود پرست اور نارسسسٹ ان تمام باتوں پر اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے جس کے بارے میں اس کا یقین تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کو چھوڑ جانے والوں میں انتہائی بے لوث اور مخلص محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو در حقیقت مزید اپنی تذلیل اور اپنے دل کا مزید ٹوٹنا برداشت نہیں کرتے۔ وہ زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہیں اور وہ اس سے کبھی دوبارہ نہیں ملنا چاہتے۔ اس کے چاہنے والوں کے اندر یہ خواہش اکثر جنم تو لیتی ہے کہ کاش وہ شخص اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، کاش وہ معافی مانگ لے اور ہم ایک بار پھر اس کو بڑھ کر تھام لیں، کیونکہ وہ اس کو اس حال میں دیکھ کر خوش بہرحال نہیں ہوتے، کیونکہ مخلص ہوتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ ایسے ہمدرد اور مخلص لوگوں کے لیے یہی ہوگا کہ آپ نارسسسٹ کی ابیوز کے سروائیور ہیں۔ اللہ نے آپ کو، آپ کے ذہن کو مزید تباہی سے بچا لیا ہے، اس لیے زندگی میں موو آن کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اپنی زندگی میں صحت مند ریلیشنز دریافت کریں اور اس شخص کے پہنچائے ہوئے زخموں کے بعد اب آپ کے اندر جو ہیلنگ یا شفا یابی کا عمل شروع ہو چکا ہے اسے جاری رکھیں۔ اپنی خود اعتمادی کی تعمیر نو کریں، کیونکہ خود پرست، خود غرض اور مطلبی انسان سے علیحدگی کے بعد جذباتی اور عملی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنا اور اپنی زندگی کی تعمیر نو کرنا آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے شخص سے رابطہ مکمل طور پر منقطع رکھیں۔ وہ اگر آپ کے فون کی بلاک لسٹ میں ہے تو اسے اس لسٹ میں بھی رہنے نہ دیں، وہاں سے بھی اسے ڈیلیٹ کر دیں۔ اس سے جڑے تمام تعلقات، مشترکہ دوست اور اس سے متعلق تمام لوگوں سے رابطہ ختم کرنا ہوگا تاکہ آپ دوبارہ غلطی سے بھی اس شخص کی اذیتوں کا شکار نہ ہونے لگیں۔ آپ نے بہت نقصان اٹھایا ہے، ذہنی، جذباتی، فزیکل اور فائنینشیل، مگر اب مزید نہیں۔ یاد رکھیے گا، ٹاکسک ریلیشنز یا زہریلے لوگوں کی دوستی سے اکیلا رہنا کہیں بہتر ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان تمام لوگوں کو فارورڈ کیجئے جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے اور آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سکرین پر دی گئی رہنمائی کے مطابق مجھے تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔